بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظرنامے کس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں۔ وقت کی سلور سکرین پر ایک منظر لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالتا ہے۔ لوگ ابھی اس کی حیرانی میں گم ہوتے ہیں کہ ایک زوردار چھپاکے سے سکرین پر اس سے بھی زیادہ حیران کن منظر لوگوں کو نئی حیرتوں کے جہاں میں لے جاتا ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے واقعات کی یہ سلور سکرین دریائے نیل کے ساحلوں سے لے کر خلیج بنگال میں لہریں اچھالتے سمندر تک کے علاقے میں نصب کی گئی۔ یوں تو گزشتہ ایک صدی سے یہ خطہ مختلف انقلابات، حادثات اور سانحات کی زد میں رہا ہے، لیکن گزشتہ دہائی میں ان واقعات کی شدت اور وسعت میں جس قدر تیزی سے اضافہ ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس پوری سرزمین پر جو زیر زمین لینڈ مائن بچھائی گئی تھی وہ اب ایک ایک کر کے کسی آتش فشاں کی صورت پھٹ رہی ہے۔ یہ لینڈ مائنز بھارت میں کشمیر اور مشرق وسطیٰ میں فلسطین کی صورت میں ایک عرصے سے مسلسل سلگ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ تقریباً ہر خطے میں آتش فشاں ابلنا شروع ہوئے۔ ایران میں عوامی احتجاج نے ریاستی ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے کا راستہ دکھایا۔ خطے کا امریکی پولیس میں رضا شاہ ذلت اور رسوائی سے رخصت ہوا، صدام آنکھ کا تارا بن گیا۔ سکرین پر 8 سال عراق ایران جنگ کا منظر چلتا رہا۔ اسی دوران افغانستان میں سوویت یونین اپنے 75 سالہ اقتدار کے ڈرامے کی آخری عکس بندی کے لیے داخل ہوا۔ کمیونزم پر اختتام کی مہر لگانے کے بعد اپنے سائبیرین ہواؤں کی سردی میں جا کر منجمد ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے افغانستان کی سکرین پر خانہ جنگی چھوڑ گیا۔ ایک دن اچانک اس آگ اگلتی سکرین پر 50 افراد طالبان کی صورت میں نمودار ہوئے، پھر آنن فانن ایک فائٹر کی طرح انہوں نے افغانی خانہ جنگی کی یہ آگ سرد کر دی۔ اس کے بعد 1996 سے لے کر 2001 تک یہ خطہ کسی ڈرامائی تشکیل کا حصہ نہ رہا۔ راوی چین لکھتا تھا، لیکن ڈرامہ سازوں کی سلور سکرین اتنی سرد ہو جائے گی یہ کیسے ممکن تھا؟ 11 ستمبر 2001 کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا بلاک بسٹر یعنی کھڑکی توڑ کا شاہکار سامنے آیا۔ افغانستان کی سرزمین پر ایک نہ ختم ہونے والا سوپ اوپیرا کا آغاز کر دیا۔ ایک ایسا ڈرامہ جس کے کرداروں میں سے کردار جنم لیتے ہیں، کہانی کبھی ختم نہ ہونے دیتے۔ دہشت گردی، عالمی جہاد، انتہا پسندی، لائف سٹائل پر حملہ، یہ سب کچھ افغانستان کے قصے کی ڈرامائی تشکیل میں لکھ دیا گیا۔ کون سا ملک ایسا تھا جس کے افراد کو افغانستان کے طالبان اور القاعدہ سے منسلک کر کے گوانتانامو بے نہ لے جایا گیا؟ مسلم ممالک تو ایک طرف، آسٹریلیا، انگلینڈ، یورپ کے رہنے والے بھی اس لذت سے آشنا کر دیے گئے۔ صدام حسین کا لاڈلا پن اچانک ڈرامائی طور پر ختم ہو گیا۔ عراق کی سکرین پر آگ اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ قتل و غارات، جنسی درندگی، ابو غریب جیل کے مناظر اور پھر صدام کی پھانسی پر جھولتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ویڈیو دکھائی دیتی رہی۔ ابھی پورا عراق آگ اور خون میں نہا رہا تھا کہ ایک دم پورے خطے میں ہر جگہ دبائی گئی لینڈ مائنز نے پھٹنا شروع کر دیا۔ مراکش، تیونس، مصر، یمن اور شام میں منظر بدلتے تو ارد گرد کے کردار بھی اس میں کودنے لگے۔ یمن اور شام کی آتش فشاں آج بھی مسلسل لاوا اگلتے چلے آ رہے ہیں، لیکن نیل کے ساحل سے لے کر چٹاگانگ کی پہاڑیوں تک کے اس خطے کے عین مرکز میں جو ملک واقع ہے وہ میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے لفظ، اس دور کا مشہور خراسان، آج کا افغانستان ہے۔ یہ خطہ اس سلور سکرین پر ہر لمحے بدلتے منظرنامے کے مرکزی علاقہ رہا۔ وہ خطہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ایشیا ایک پانی اور مٹی سے تراشیدہ جسم ہے اور افغان قوم اس جسم کا دل ہے۔ اگر وہاں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، اگر وہاں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا۔ یہ وہی خراسان یعنی افغانستان ہے جہاں کے غزنی سے سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر میں اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، جس کے بلخ میں آج کے دور کے سب سے مقبول شاعر مولانا روم نے جنم لیا،
جس کے غور میں قصیدہ خوان مصطفیٰ عبد الرحمن جامی نے زندگی گزاری، جس کے کندھار میں ملا عمر نے جدید دنیا میں فساد زدہ افغانستان میں ایک پرامن اور انصاف پر مبنی اسلامی ریاست قائم کر کے دکھائی۔ اس مرکز کو تباہ و برباد کرنے اور اسے مسلسل فساد کی زد میں رکھنا منظرنامہ نویسوں کے اسکرپٹ کا مرکزی خیال تھا، لیکن قضاء و قدر کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ طالبان جو 18 سال سے اس دھرتی پر لڑ رہے تھے، انہوں نے قلم ڈرامہ نگاروں سے چھین لیا، اپنے لیے ڈرامے کا انجام خود تحریر کرنا شروع کر دیا، لیکن جنہوں نے یہ سلور سکرین سجائی ہے وہ اتنی آسانی سے اس منظرنامے کا اختتام نہیں چاہتے تھے، اس لیے ایک اور سلوکتی لینڈ مائن کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ یہ لینڈ مائن کشمیر ہے، لیکن اس دفعہ اس کے اثرات کو قابو میں رکھ کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے گزشتہ 10 سالوں سے اسکرپٹ پر کام کیا گیا تھا۔ کشمیر کی جد و جہد آزادی، خصوصاً پاکستانی آزاد کشمیر کی آزادی، وہ تمغہ امتیاز ہے جو صرف اور صرف پاکستان کے حریت پسند قبائل کے سینے پر سجا ہوا ہے۔ منظرنامہ نگاروں نے اسی قبائلی علاقے کو جس طرح روندہ فساد کا شکار کیا اور آخرکار انہیں جمہوریت، معاشی ترقی کا افیون زدہ رشوت دی گئی تاکہ اگر کل کشمیر کا منظرنامہ سلور سکرین پر جلوہ گر ہو تو جہاد کے بجائے آہوں، سسکیوں اور شہادتوں اور ظلم و بربریت کے جواب میں صرف پارلیمنٹوں کی قرارداد اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ آج کس قدر مطمئن ہے مرکزی اسکرپٹ رائٹر اور علاقائی منظر نگار کہ جمہوریت، معاشی ترقی، سڑکوں کا جال، تعلیم اور ہسپتال یقیناً ان قبائل سے وہ روح نکال چکے ہوں گے جو 1947 میں آزاد کشمیر کی آزادی کا پیش خیمہ بنی تھی۔ کس قدر معصوم اور تاریخ سے ناآشنا ہے لوگ۔ گزشتہ 200 سالوں میں انگریز سے زیادہ کس نے اس برے صغیر میں ترقی کے کام نہیں کیے؟ کیا ان کے نتیجے میں لوگوں نے اس کے خلاف جہاد ترک کیا یا آزادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیا؟ طالبان سے مذاکرات کے عین درمیان کشمیر میں یہ آخری زوردار ایکشن کرنا اسی اسکرپٹ کا بنیادی حصہ ہے۔ اس پورے خطے کو عالمی طاقتوں کے لکھے گئے اسکرپٹ کے مطابق جمہوریت اور عالمی معاشی نظام اور ترقی و خوشحالی اور جدید طرز زندگی کے اصولوں پر ہی اثر نو منظم کرنا ہے تاکہ نئی حد بندیوں میں بھی امت مسلمہ کی بیداری کا جادو نہ چل سکے۔ یہ اسکرپٹ بڑی محنت سے لکھا گیا ہے جس میں وہ سب طاقتیں شامل ہیں جو اس سودی عالمی نظام کی بقا چاہتی ہیں: جمہوریت، سود، کارپوریٹ سسٹم اور نئی جنسی اخلاقیات میں ڈوبا ہوا نظام۔ لیکن یہاں لگتا ہے کہ اب قلم ان اسکرپٹ رائٹروں سے چھین لیا گیا ہے جس کا آغاز ہراسان یعنی افغانستان سے ہو چکا۔ اب منظرنامہ جو بھی لکھا جائے وہ صرف اور صرف آنے والے دور کے مرکزی ہیرو کی فتح کی داستان ہی تحریر کرے گا۔ وہ ہیرو جو آئے گا تو حجاز سے، لیکن اس کی نصرت اور مدد کے لیے قافلے اس سرزمین سے روانہ ہوں گے۔ اقبال اسی مہدی آخر الزماں کی آمد کا منظرنامہ یوں تحریر کرتے ہیں کہ دشت حجاز حضر وقت مہدی دشت حجاز کی حکومت سے ظاہر ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس کی نصرت و مدد اور اس کی حکومت کے قیام کے لیے قافلے اسی زمین یعنی جنوبی ایشیا کے شمال مغربی حصے برآمد ہوں گے۔ سلور سکرین کا یہ منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ آخری منظرنامے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے انڈیا کی پالیسیاں اور کشمیر کے ساتھ ظلم کے بارے میں میرے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا، سو اگر میں شہید ہو گیا تو بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اگر واپس آ گیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ اسے امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں اور حاکم المستدرک علی الصحیحین میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے، اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اگر میں زندہ رہا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ سنن نسائی میں اسے روایت کیا گیا ہے۔
حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسے امام احمد بن حنبل نے المسند میں، سنن نسائی میں اور سنن بہقی الکبریٰ میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اسی کو طبرانی نے المعجم الاوسط میں بھی روایت کیا ہے۔ البتہ ان سب روایات میں سب سے صحیح ترین حدیث یہ ہے، حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے، ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اس کے تمام تر حوالہ جات آپ کو انٹرنیٹ پر بآسانی مل جائیں گے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ سے اور کچھ روایات ملتی ہیں جو اس حدیث کو مزید تقویت دیتی ہیں، گو ان روایات کو کچھ علماء ضعیف قرار دیتے ہیں، مثلاً کہ کاش کہ مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف نبوی پیشن گوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا۔ کئی روایات میں غزوہ ہند کو غزوہ بدر کے ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ اب میں اس حوالے سے 4 سوالات کرتا ہوں، 2 سوالات کے جواب خود دینے کی کوشش کروں گا اور 2 کے آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب میں اس حوالے سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے انڈیا کے خلاف فیصلہ کن جنگ غزوہ ہند ہوگی؟ غزوہ ہند سے متعلق اگر تمام تر روایات کا جائزہ لیا جائے تو 4 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ 1، وہ جنگ آخری دور میں لڑی جائے گی۔ 2، اس وقت مسلمانوں کی طاقت کا مرکز حجاز میں نہیں بلکہ خراسان میں ہوگا، جس میں پاکستان، انڈیا، افغانستان، روس اور ایران تک کے علاقے شامل ہیں۔ طاقت کے اس مرکز میں موجودہ اجمیوں کا لشکر بہتر ہتھیاروں سے لیس اور بہترین شاہسوار جنگجو ہوگا۔ اس وقت بیت المقدس میں یہودیوں کا اجتماع ہو چکا ہوگا، شام میں خرابی ہو چکی ہوگی اور اس لشکر کو بیک وقت یہود و ہنود سے دشمنی اور جنگ درپیش ہوگی۔ یعنی یہ 6 چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ ان شرائط پر سوائے پاکستانی فوج کے دوسرا کوئی لشکر پورا نہیں ہو سکتا، نہ انڈیا، نہ ایران، نہ افغانستان، نہ ہی روس یا اس سے آزاد ہونے والی وسطی ایشیائی ریاستیں، نہ ہی وہ دہشت گرد تنظیمیں جو محض خراسانی لشکر کا میک اپ کر کبھی حزب اللہ کے نام پر جھنڈے اٹھا لیتی ہیں اور کبھی کسی دوسری تنظیم کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کرتی ہیں۔ ان شرائط پر محمد بن قاسم اور محمود غزنوی بھی پورے نہیں اترتے۔ یقین ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا فیصلہ کن معرکہ ہی وہ جنگ ہے جس کی پیشن گوئی حضور کر چکے ہیں۔ ان کے کچھ دلائل آپ کو دوسرے سوال کے جواب میں بھی مل جائیں گے۔ دوسرا سوال فضیلت کا ہے۔ مسلمانوں نے ان 1400 سالوں میں بڑی بڑی جنگیں لڑی، لیکن غزوہ ہند ہی کی اتنی فضیلت کیوں؟ غزوہ بدر کی فضیلت اس لیے زیادہ تھی کہ اگر وہ جنگ مسلمان ہار جاتے تو مسلمانوں کی قوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، لیکن غزوہ بدر کی فتح نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک فیصلہ کن قوت بنا دیا۔ انڈیا کے ہاتھوں پاکستان کا فیصلہ کن شکست بھی مسلمانوں کے لیے ایسی عظیم تباہی لا سکتی ہے۔ ذرا اس پر غور کیجئے۔ مشرکین کی اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ریاست انڈیا کے لیے پاکستان بدترین دشمن اور رکاوٹ ہے۔ اسرائیل کے لیے مدینہ کی طرف پیش قدمی کو پاکستان نامی اسلامی ایٹمی طاقت سے مستقل خطرہ درپیش ہے، جس کا مزہ وہ 67 اور 73 کی عرب اسرائیل جنگوں میں چکھ چکا ہے۔ امریکہ کی عالمی اجارہ کے راستے میں جو اکلوتا کانٹا حائل ہے وہ بھی پاکستان ہے۔ اس کو صرف اس تناظر میں نہ دیکھیے کہ بقول ٹرمپ پاکستان ہی افغانستان میں امریکہ کے خلاف جہاد کر رہا ہے، بلکہ سی پیک اور گوادر پر روس اور چین کے انحصار کے حوالے سے بھی دیکھیے۔ اسلامی دنیا کی 2 اہم ترین طاقتوں ایران اور سعودی عربیہ میں جنگ کو روکے رکھنے میں پاکستان کی کردار نہایت اہم ہے۔ صرف پاکستان کی سعودی عرب میں علامتی موجودگی نے ایران کو سعودی عرب پر چڑھائی سے روک رکھا ہے۔ اگر ان میں جنگ ہوتی ہے تو پورے عالم اسلام میں زلزلہ آ جائے گا۔ جنگ جتنی سخت اور مشکل ہو اجر اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو بیک وقت کئی محاذوں پر یہ جنگ لڑنی پڑے گی، جس میں طاقت کا توازن بری طرح سے پاکستان کے خلاف ہوگا۔ یہ جنگ مترجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پر سخت ترین جنگ ہوگی۔
ایک کے ایٹمی جنگ کی خطرات کے ساتھ ساتھ پاک فوج کو بیک وقت انڈیا اور پاکستان میں موجود امریکی کٹ پتلی فوج کے علاوہ ان لشکروں سے بھی لڑنا پڑے گا جس کو اسلام اور قومیت کے مختلف نعرے دے کر پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں افرادی قوت بہت کم ہوگی، 65 کی طرح 1 اور 5 کا تناسب ہوگا۔ انڈیا دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے جو ہتھیاروں کے انبار لگا چکا ہے، جبکہ افغانستان کو امریکہ اور اسرائیل پر ہر قسم کے وسائل فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان مقابلوں میں پاکستانی فوج کے پاس یقیناً بہت کم ہتھیار ہیں۔ پاک فوج عوام کے ایک بڑے طبقے کی حمایت سے محروم ہوگی، جس پورے ملک میں شد و مت سے کام کیا جا رہا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ بیک وقت اسلام پسندوں، لیبرلز اور قوم پرستوں کو پاک فوج سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کبھی پاکستان سے براہ راست جنگ کا خطرہ مول نہیں لے گا بلکہ انڈیا کو ہی استعمال کرے گا۔ اگر اس جنگ میں پاکستان کو شکست ہوتی ہے تو پورے عالم اسلام اتنی تیزی سے گرے گا جس کا تصور ہی خوفزدہ کر دینے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس جنگ کی فتح نہ صرف امریکہ و اسرائیل، یہود و نصارہ کو اس خطے میں اپنے سب سے بڑے حلیف سے محروم کر دے گی بلکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور کشمیر میں موجودہ کم از کم 50 کروڑ مسلمانوں کو مستقل طور پر ایک جابر ریاست سے نجات مل جائے گی، جس کے بعد یہاں موجود لشکر انڈیا کی مدد و حمایت سے محروم اسرائیل کی طرف مارچ کر سکیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر پاکستان اور انڈیا میں ممکنہ جنگ کی وہی فضیلت ہونی چاہیے جس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، یعنی کہ غزوہ بدر کی طرح۔ اب 2 سوالات کے جواب میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ 4th یا 5th جنریشن وار کی اصطلاح نئی نہیں، لیکن ہندو اس طرز کی جنگ 2500 سال سے لڑتے آ رہے ہیں۔ ہندو کی چانکیہ پالیسی کا آپ نے سنا ہوگا۔ اس میں کسی ملک پر باقاعدہ حملہ کرنے سے پہلے اس کو اندر سے کمزور کیا جاتا ہے۔ ملک کے اندر شورش اور بغاوتیں برپا کی جاتی ہیں، عوام میں اپنی ریاست اور فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ اگر پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ غزوہ ہند ہی ہے تو کیا اس جنگ سے پہلے لڑی جانے والی ڈس انفارمیشن وار بھی جنگ یا غزوے کا حصہ تصور ہوگی؟ اور دوسرا سوال، اگر 4th اور 5th جنریشن وار یا چانکیہ پالیسی کے خلاف مزاحمت اس جنگ کا ابتدائی حصہ ہے تو حضور علیہ السلام نے غزوہ ہند لڑنے والوں کے لیے جس انعام یا اجر کا وعدہ کیا ہے اس کی امید یہ مزاحمتی جنگ لڑنے والے بھی رکھ سکتے ہیں۔ جیسے غزوہ خندق میں ایک صحابی نے ڈس انفارمیشن وار کے ذریعے کفار کی صفوں میں دراڑ ڈالی تھی، یقیناً وہ صحابی غزوہ خندق کے اجر کا حقدار تھا۔ نیز اگر غزوہ ہند کا ابتدائی حصہ لڑنے والوں کے لیے آگ سے نجات کی خوشخبری ہے تو ان مسلمانوں کا کیا ہوگا جو کفار کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ سوالات میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرب قیامت کی جنگوں کی تیاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے آگاہی کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس پورے لیکچر میں کچھ حصہ اوریہ مقبول جان کے کالم سے لیا گیا ہے۔